بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معیت باری سے مراد ہے کہ اللہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ معیت رسالت سے کیا مراد ہے؟ معیت کا مفہوم تو وہی ہے کہ ساتھ ہونا، اور معیت تامہ یا کامل و مکمل معیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل تھی کہ حضور ظاہراً بھی ان کے ساتھ تھے اور باطناً بھی، قلبی طور پر بھی برکات رسالت و نبوت ان پر نور کی طرح برستی رہتی تھی۔ یہ ان کا حصہ تھا، لیکن اللہ کریم نے پوری امت کو اس سے محروم نہیں رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوص دل سے اتباع، جتنا جس کا خلوص ہوتا ہے، اور دو شرطیں ہیں، ایک تو کام وہ کیا جائے جو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اور دوسرے پورے خلوص سے کیا جائے۔ تو اللہ کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک نسبت قائم کر دیتے ہیں، اور آپ کی برکات اور انوارات اس شخص کو گھیرے رکھتے ہیں، نصیب ہوتے ہیں، جو قلبی سکون اطمینان کا باعث ہوتے ہیں اور مزید نیکی کی توفیق عطا ہوتی ہے، مزید اعمال کرنے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ تو یہ جو توجہ روحانی یا برکات نبوت اور رسالت پہنچتی ہیں، اسے معیت رسالت کہتے ہیں، اور اس کی بھی وہی دو شرطیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے اور خلوص سے کیا جائے، ورنہ حضور کے زمانے میں جو کفار تھے وہ بھی تو حضور کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ینظرون الیک وہم لا یبصرون، آپ کی طرف دیدے گھماتے ہیں، نظر کرتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ حضور کی ذات کو ہی دیکھتے تو تھے، حضور کے وجود مبارک کو دیکھتے تھے، آپ کا کلام سنتے تھے تو جواب دیتے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ حضرت محمد بن عبداللہ قریشی و ہاشمی کو دیکھتے تھے، محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھتے تھے۔ اگر محمد الرسول اللہ کو دیکھتے تو ایمان لے آتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اگر کوئی اتباع نہیں کرتا تو ان برکات سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن اتباع کرتا ہے اور خلوص میں کمی ہے تو جتنا اس کا خلوص ہوگا اتنی ہی قبولیت باری ہوگی، اور جتنا اللہ قبول فرمائیں گے اتنی برکات نبوت و رسالت نصیب ہوں گی۔ ہر چیز اللہ کریم ہی دیتے ہیں، سورج بھی انہی کا بنایا ہوا ہے، اور دھوپ اور گرمی بھی وہیں پہنچتی ہے جہاں وہ پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی خود کو ارادتاً اس کے سامنے لاتا ہے تو دھوپ پڑتی ہے، نہیں لاتا تو نہیں پڑتی۔ اسی طرح سے
شمس نبوت کے برکات تو کائنات پر جاری و ساری ہیں، لیکن خود کو سامنے لانا پڑتا ہے ارادتاً، نیت سے، عمل سے اور خلوص قلب سے۔ تو جسے برکات نبوت اور انوارات رسالت پہنچ رہے ہوں اسے معیت رسالت نصیب ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ راودته التی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ ولقد ہمت به وہم بها لولا ان رأى برہان ربہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرمایا ولما بلغ اشدہ، جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، کمال عمر کو پہنچے اور اپنی جوانی کو پہنچے تو آتینا حکما و علما، تو ہم نے انہیں حکمت یعنی نبوت سے سرفراز فرمایا اور علوم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو خلوص دل سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اسی طرح نوازا جاتا ہے، ان پر اسی طرح عطا باری ہوتی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے، مفسرین کرام نے مختلف روایات لکھی ہیں، کسی نے 30 سال لکھے ہیں، کسی نے 35 سال لکھے ہیں، کسی نے 40 سال لکھے ہیں، جیسی جیسی جس کی تحقیق ہے، لیکن قرآن کریم نے کچھ سالوں کی تعیین فرمائی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے فرمائی ہے فلما بلغ اشدہ، جب وہ اپنی کامل جوانی کو بالغ ہونے کے بعد مکمل جوان ہو گئے، 20 سال بھی ہو سکتے ہیں، 25 بھی ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کی علم میں ہے، لیکن جب وہ بالغ ہو کر جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور علوم ظاہری و باطنی سے بھی سرفراز فرمایا، کیونکہ نبوت خود ایک خزینہ علم ہی ہوتی ہے، اور نبوت کے ساتھ وہ تمام علوم عطا ہو جاتے ہیں جو نبی کو اپنے اعلان نبوت کے بعد جو چیزیں پیش آ سکتی ہیں، جو سوال آ سکتے ہیں، جو اعتراض آ سکتے ہیں، یا امت کو جو کرنا ہوتا ہے، عبادات، فرائض، سنت، واجبات، عقیدہ، عمل، یہ ساری تفصیل
یہ نبوت کا خاصہ ہے. جب نبی نبوت سے سرفراز ہوتا ہے تو یہ سارے علوم اسے عطا کر دیے جاتے ہیں. تو پھر یہاں فرمایا آتینا حکمہ، ہم نے انہیں نبوت عطا کر دی، حکمت عطا کر دی، وعلما، اور مزید علوم بھی عطا فرمائے. تو غالباً یہ جو تعبیر کا علم تھا یہ کوئی نبوت کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ خصوصی انعام ہے جن انبیاء پر ہوا تو وہ بھی عطا کر دیا گیا. عین ممکن ہے کہ اس کے لیے یہ الگ علم کی بات ارشاد فرمائی گئی ہو. تو جب وہ بلوغت کو پہنچے، جوان ہوئے، تو انہیں نبوت سے سرفراز فرما دیا اور علوم سے سرفراز فرما دیا. اور اسی طرح اللہ اپنے مخلص بندوں کو، مخلص اطاعت گزاروں کو نوازا کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام بے پناہ خوبصورت تھے، پھر انفمان شباب کو بھی پہنچ گئے، ایک جوانی، پھر دوسری یوسف علیہ السلام کی. تو زلیخا چونکہ مسلمان تو نہیں تھی کہ اسے عقیدت ہوتی اور اس کا تعلق نبی کے ساتھ ایمان کا ہوتا یا رشتہ جو ہے وہ اطاعت کا ہوتا، تو اسے اس کے نفس نے بہکا دیا. تو فرمایا وراوت التی ہو وفی بیتها عن نفسہ، تو جس خاتون کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا. اس کی نیت بدل گئی، اس کے نفس نے اپنی خواہشات کا اظہار کر دیا. تو وہ لگی اس طرح کی باتیں کرنے. اور جب یوسف علیہ السلام اس کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ ملا تو پھر اس نے ایک ایسا ہیلا کیا کہ بہت بڑا محل تھا، تو باہر تک جانے تک کئی کمرے تھے. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ 7 دروازوں سے گزرنا پڑتا تھا. وغلقت الابواب، اس نے وہ سارے دروازے مقفل کر دیے، بند کر دیے، تالے لگا دیے، اور ایک کمرہ بہت اچھی طرح سجایا، اس میں خوشبوئیں بسائیں، عجیب طرح کی روشنیاں جلائیں، بہت خوبصورت بستر لگایا. وقالت حیت لک، اور کہنے لگی میرے پاس آ جائیے، میں آپ کے لیے حاضر ہوں. تو پہلا جملہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ ہے قال مغاظ اللہ. انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ. یہ کیسے ہو سکتا؟ یہاں بڑے عجیب و غریب بحثیں ہوئی ہیں اور عجیب عجیب باتیں علماء نے لکھی ہیں، کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آئیں. ایک عجیب بات جو میں نہیں سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ پہلے تو الزام دے دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، پھر اس کی صفائی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. یوسف علیہ السلام پر کوئی الزام آتا ہی نہیں ہے. پہلا جملہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا مغاظ اللہ، اللہ کی پناہ. اب اللہ کا نبی ہو، نبوت سے سرفراز ہو چکا ہو اور اللہ کی پناہ مانگ رہا ہو تو اس کی طرف کوئی الزام جاتا دکھائی نہیں دیتا. سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی ذات پر کوئی الزام لگ سکتا ہے. پھر انہوں نے دلیل دی اللہ کی پناہ، اللہ اس سے محفوظ رکھے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا انہ ربی، اس نے تو تیرے خاوند نے تو میری پرورش کی ہے، بچوں کی طرح مجھے پالا ہے، اس نے تو مجھے اپنی محبت سے سرفراز فرمایا ہے، میرے لیے طرح طرح کے لباس بنواتا، طرح طرح کے کھانوں سے میری تواضع کرتا، مجھے اپنا سارا پیار دیا. اور اس نے تو بچپن سے 7.5 سال کی عمر سے لے کر اس جوانی تک برسوں میرے ساتھ محبت مجھ پر نچھاور کی ہے، محبت لٹائی ہے، میری خدمت کی ہے. تو یہ اس کا بدلہ میں دوں.
احسن مثوائی، اس نے مجھے بہت اچھی طرح میری پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، میرے لیے راتوں کو جاگا ہے، علاج معالجے کا خیال ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے اور مجھے پیار دیا ہے۔ تو اس نے تو میرا پرورش کرنے والا تھا اور اس نے میرے ساتھ بہت محبت اور بہت مہربانی کا سلوک رکھا۔ تو اگر میں اس کے احسان کا یہ بدلہ دوں، ناشکری کروں، انہ لا یفلح الظالمون، تو یہ تو ظلم ہوگا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو کبھی بامراد نہیں فرماتے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کا قانون ہے، جو لوگ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے بَلَقَدْ ہمت بِهِ، زلیخا نے تو یوسف علیہ السلام کو گناہ میں ملوث کرنے کا پورا ارادہ کر لیا، دلی طور پر تیار ہوگی۔ اب وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اللہ کی دلیل یوسف علیہ السلام نہ دیکھ رہے ہوتے تو ممکن ہے ان کے دل میں بھی کوئی خیال گزر جاتا۔ ہم ہوتا ہے وہ خیال جو دل میں گزرتا ہے، جب وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور بندہ اس سے متفق ہو جاتا ہے تو پھر وہ ارادہ بن جاتا ہے۔ تو زلیخا تو ارادے تک پہنچ گئی، جو خیال دل میں آیا اس کا ارادہ بھی کر لیا، اس کی تیاری بھی کر لی، دروازے بند کر دیے، ایک کمرے میں انہیں بند کر کے دعوت گناہ دی۔ تو فرمایا یوسف علیہ السلام تو نبی تھے، ان کے دل میں ایسا خیال کیسے آ سکتا تھا؟ ہاں، اگر یہ برہان ربی نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے، تو عین ممکن تھا کہ بتقاضائے بشریت ان کے دل میں بھی کوئی خیال گزر جاتا۔ اب یہاں بھی بہت سے حضرات نے عجیب سی تعبیریں فرمائی ہیں۔ ہر ایک کو اللہ نے علوم سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہر علماء کی رائے اپنی اہمیت اور اپنا وزن رکھتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اللہ کریم نے جو سمجھ مجھے عطا کی ہے قرآن کریم کو جس طرح میں سمجھ رہا ہوں، میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ لولا ارآ برہان ربے کی جزا ہے ہمہ بہا، وہ شرط ہے، یہ جزا ہے۔ جب شرط پوری نہ ہو تو جزا وارد ہو جاتی ہے، شرط پوری ہو جائے تو وہ جزا نہیں رہتی۔ اگر وہ اللہ کی طرف سے دلیل پر نظر نہ رکھتے، اللہ کی دلیل ان کے سامنے نہ ہوتی۔ اس دلیل میں بھی بہت سی باتیں کی گئی ہیں۔ کسی نے کہا کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا اور انہیں یعقوب علیہ السلام نظر آئے۔ کسی نے کوئی اور تعبیر کی۔ بعض حضرات نے لکھا کہ اس کمرے میں ایک بت تھا جس کی زلیخا پوجا کرتی تھی، تو اس نے بت پر چادر ڈال دی، پردہ ڈال دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا معبود ہے تو یہ نہ دیکھ سکے۔ تو انہوں نے کہا میرا معبود تو دیکھ رہا ہے ہر جگہ ہر وقت، تو میرے معبود کے سامنے تو کوئی پردہ حائل کیا نہیں جاتا۔ لیکن یہ سب باتیں تب ہیں جب یوسف علیہ السلام کے قدم لڑکھڑائیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر ان کے پاس برہان ربی نہ ہوتی، انہوں نے دلیل ربی نہ دیکھ لی ہوتی، اور سب سے بڑی برہان تو خود نبوت ہے، جو قرآن پہلے کہہ رہا ہے کہ آتینا حکما و علما، انہیں ہم نے نبوت بھی دی اور علوم فاضلہ بھی عطا کر دیے۔ تو جب ان کے پاس نور نبوت تھا تو یہ جزا تو واقع نہیں ہو سکتی۔ اگر نہ ہوتا، نور نبوت نہ ہوتا، اللہ کے نبی نہ ہوتے، تو ممکن ہے بتقاضائے بشریت، چونکہ برائی کا خیال گزرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کسی کو چوری کا، کسی برائی کا خیال آتا ہے اور وہ اس پہ عمل نہیں کرتا بلکہ اللہ سے ڈر کر چھوڑ دیتا ہے، تو یہ باعث ثواب ہے۔
نیکی کا خیال بھی گزرتا ہے کہ یہ کروں اور کر نہیں سکتا تو نیک سوچنے پر بھی اسے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ یعنی نیکی کا سوچتا بھی ہے کہ یہ کروں اور کر نہیں سکتا تو نیک سوچ کا بھی اجر ملتا ہے، لیکن برائی کی سوچ اگر آ جاتی ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں اس سوچ کی، بلکہ اس سوچ پر عمل نہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر یوسف علیہ السلام کو خیال گزر جاتا تو کوئی عیب نہیں آتا تھا، اس پر عمل نہ کرتے تو اس پر بھی ایک درجہ بلند ہوتا، ثواب ملتا، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خیال تو تب گزرتا جب ان کے پاس نور نبوت نہ ہوتا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر ان کے پاس اللہ کی دلیل ان کے سامنے نہ ہوتی تو عین ممکن ہے بتقاضائے بشریت انہیں خیال گزر جاتا۔ تو میرا خیال ہے یہاں کسی صفائی کی تو کوئی ضرورت نہیں، بات بڑی صاف اور بڑی واضح قرآن کریم نے فرمائی ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کو تو ایسا خیال بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ کذالک نصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ہم نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو برائی اور فواحشات سے محفوظ رکھا۔ یعنی یہ لمحہ آنے سے پہلے انہیں دولت نبوت سے سرفراز کر دیا، یہ سبب بنا دیا ان کے اس سارے کام سے بچ جانے کا۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الصَّالِحِينَ، یقیناً یوسف علیہ السلام ہمارے بہت ہی پیارے اور نیک اور اطاعت گزار بندوں میں سے۔ تو میرا خیال ہے رب جلیل کی اس صفائی دینے کے بعد کسی کی صفائی کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، میری اور آپ کی دلیلوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ دوسری بات یہ تصور کر لینا کہ انہوں نے ارادہ فرمایا ہوگا، اسے ارادے کی تو قرآن تردید فرما رہا کہ اگر ان کے پاس نور نبوت نہ ہوتا، برہان ربی نہ ہوتی، اللہ کی دلیل نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے شاید ان کے دل میں بھی خیال گزر جاتا، کیونکہ انسان تو وہ بھی تھے، جوان بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، وہ بھی ملکہ حسن تھی، مصر کے حکمران کی بیوی تھی، شاہی محل تھا، عیش و عشرت تھی۔ فرمایا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ لمحہ آنے سے پہلے ہم نے انہیں نور نبوت سے اور برہان ربی سے سرفراز فرما دیا تھا، اور اسی طرح ہم اپنے بندوں کی حفاظت فرما دیں، ہم اپنے بندوں کو وہ نورانیت، وہ انوارات، وہ کیفیات، وہ لذات قلبی، وہ کیفیات روحانی عطا کر دیتے ہیں جو ان کے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، جنہیں چھوڑ کر وہ گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ انہو من عبادنا المخلصین، وہ تو ہمارے بہت ہی مخلص پیارے محبوب بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب، چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بہت رد کیا، اس کا اسرار بڑھتا گیا، نوبت دسترازی تک پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ میری بات پہ توجہ کرنے والی نہیں ہے، تو اگرچہ دروازے مقفل تھے، تالے لگے ہوئے تھے، لیکن ان کے ذمہ تو یہ تھا کہ دروازے کی طرف جائیں، نکلنے کی کوشش کریں، متوکل علی اللہ، وہ دروازے کی طرف دوڑے، دیکھ رہے تھے دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، چابی زلیخا کے پاس ہے، لیکن اللہ کے بھروسے اب ان سے یہی ہو سکتا تھا، اور اس کمرے میں کیا، جب دوڑے تو اللہ کی شان، دروازے قریب گئے دروازہ کھل گیا، دوسرے قریب گئے کھل گیا، حتیٰ کہ ساتوں دروازے کھلتے چلے گئے۔ آگے آگے یوسف علیہ السلام تھے، پیچھے زلیخا دوڑی انہیں پکڑنے کے لیے، اس نے پیچھے سے کرتا پکڑا، روکنے کی کوشش کی، کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ جب ساتواں دروازہ کھلا تو الفیا سیدہا لدى الباب، تو دونوں نے دیکھا کہ اس کا خامن
عزیز مصر جو ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہے. یہ اتنی بڑی قصوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ زلیخا کو اتنا عشق تھا اور زلیخا کا عشق اتنا کامل تھا اور زلیخا کو محبت ہو گئی. پتہ نہیں کیا کیا افسانے لکھے ہوئے ہیں، سب جھوٹ لکھا ہوا. قصے کہانیاں بنا دی گئی ہیں، اسرائیلیات ہیں جو کچھ یہودی علماء کہتے رہے انہیں نقل کر دیا گیا. جب اس نے دیکھا کہ میاں سامنے کھڑا ہے تو عشق بشق کوئی نہیں تھا، خواہش نفس تھی. محبت تو ہوتی تو پھر الزام اپنے اوپر لیتی نا، یوسف علیہ السلام کو بچاتی اور کہتی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ تو بھاگ رہے تھے. اس نے کہا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. فوراً پلٹ گئی اور کہنے لگی اس شخص کی اس کے علاوہ کیا سزا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور دست درازی کرے. وہ وہاں تک چلی گئی. اس کی یہی سزا ہے کہ یا اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزائیں دی جائیں. یہ کون سی محبت تھی کہ جب میاں کو دیکھا تو سارا الزام یوسف علیہ السلام پر دھر دیا. تو اس کا مطلب ہے محبت ہوتی تو الزام اپنے سر لیتی. محبت تو تھی ہی نہیں، خواہش نفس تھی. وہ چاہتی تھی میرے نفس کی خواہش کی تکمیل ہو. تو یہ افسانہ نگاروں نے اور قصہ گوؤں نے تو جی وہ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، پھر آئے، پھر انہیں حکومت ملی. تب تک زلیخا ضعیف ہو چکی تھی. ضعیف تو زلیخا نے ہونا تھا. یہاں تک تو سچ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام آئے تو 7 سال کی عمر تھی اور زلیخا پرانی شادی شدہ اور بے اولاد خاتون تھی. بے اولاد بھی شادی کے 2 4 5 10 سال بعد نہیں کہتے بندے کو. جب ایک عرصہ گزر جائے اور اولاد نہ ہو، نا امید ہو جائیں لوگ، تو پھر کہتے ہیں کہ ان کے اولاد نہیں ہے. شادی ہونے کے دوسرے دن کوئی نہیں بے اولاد کہتا. تو اس کا مطلب ہے اس کی شادی کو بھی 8 10 برس کم از کم بیت چکے ہوں گے. تو وہ 40 کے یا 35 40 کے پیٹے میں ہوگی. ان کی عمر 7 سال تھی. جب یہ جوانی کو پہنچے 25 سال کو 20 25 سال کے ہوئے تو 18 سال بیت چکے تھے. اگر وہ 35 بھی تھی تو وہ 53 کی ہو گئی ہوگی. اور پھر اس کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا. پھر اس کے بعد بادشاہ نے منگوایا. پھر ایک لمبا واقعہ گزرا. پھر ساری حکومت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی. بادشاہ نے بھی بیعت کر لی. پھر وہ آپ کی زندگی میں ہی فوت بھی ہو گیا. تو حکومت کلی طور پر یوسف علیہ السلام کے پاس. پھر کہتے ہیں جی سوار ہو کر جا رہے تھے، ایک بڑھیا بیٹھی تھی تو اس نے پھونک ماری تو ان کا چابک جل گیا. انہوں نے دعا کی تو وہ جوان ہو گئی اور اس سے شادی کی. یہ سارا افسانہ ہے. یوسف علیہ السلام کی بیوی کا نام مفسرین نے آسنات لکھا ہے. زلیخا نہیں تھی. زلیخا اپنی عمر کو پہنچ چکی تھی. اور زلیخا کا تو کہیں یہ بھی نہیں ملتا قرآن میں کہ اسے اسلام نصیب بھی ہوا تھا یا نہیں. اور یہ سارے فسانے قصہ گوؤں نے جوڑ رکھے ہیں. تو جب اس نے میاں کو دیکھا تو سارا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا کہ یہ مجھ سے زبردستی کرنا چاہتے تھے اور مجھ سے زیادتی کرنا چاہتے تھے. تو ایسے بندے کی جو تیری عزت پہ ہاتھ ڈالے اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ یا اسے جیل کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب اور سزائیں دی جائیں. تو یوسف علیہ السلام بول پڑے. الزام لگے تو اپنی صفائی دینا سنت انبیاء ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا دامن صاف ہے. اور فرمایا ہے یہ راودتنی، اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے. وشہد شاہد من آلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. اب زلیخا اپنی بات پہ اصرار کر رہی ہے کہ یوسف نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں ہرگز نہیں. اس خاتون کی نیت خراب ہو گئی
اس نے مجھے برائی میں پھنسانا چاہا اور میں اس سے بھاگ کر باہر نکل رہا تھا۔ تو عزیز مصر شش و پنج میں پڑ گیا، ظاہر ہے حکمران تھا، اس کے ساتھ کوئی دو چار اور بھی لوگ ہوں گے، یا کوئی تو نائب آئے، کوئی تو ساتھ ہوگا، اکیلا تو نہیں پھر رہا ہوگا۔ تو وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ دونوں میں سچا کون ہے۔ تو انہی کے خاندان کا کوئی بچہ پنگوڑے میں پڑا تھا، چھوٹا بچہ، ساتھ کو کمرہ ہوگا، کوئی ان کے ہوں گے شاہی محل میں کام کرنے والے ہوں گے، یا اس کے رشتہ دار ہوں گے، چونکہ شاہد شاہد من اہلہا، اسی کے خاندان کا کوئی بچہ تھا، اس نے گواہی دی۔ چار بچوں نے چار آدمیوں کی برات بیان کی، جو تفاسیر میں علماء تفسیر نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی شیرخوار بچے نے دی جو پنگوڑے میں پڑا تھا۔ حضرت مریم کی پاک دامنی کی شہادت عیسیٰ علیہ السلام نے دی جو نو مولود تھے اور ان کی گود میں تھے، اور وہ بول پڑے اور انہیں بتایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک کامل ولی اللہ تھا، جرح نام لکھتے ہیں، مجھے شاید یاد بھی نہ ہو، اس پر کسی خاتون نے الزام لگایا تھا، برائی تو وہ کہیں اور کرتی رہی، اور پھر اس کے بچہ ہو گیا تو وہ لے کر شاہی دربار میں چلی گئی کہ اس بزرگ نے جو یہ بنا ہوا ہے بڑا بزرگ اور پاک دامن، اس نے میرے ساتھ برائی کی اور یہ اس کا بچہ ہے۔ انہیں طلب کیا گیا تو انہوں نے دعا کی بار الہ اس بچے کو گویا کر دے، یہ بتا دے اس کا باپ کون ہے۔ تو وہ شیرخوار بچہ بول اٹھا اور اس نے کہا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ ایک شیرخوار بچی فرعون کے محل میں تھی، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو نکال کر لے گئے، اس کا نام ماشتہ لکھتے ہیں، میم الف ما شین توئے اور ہے ماشتہ۔ تو وہ بچی بھی فرعون سے ہم کلام ہوئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کیا اسے۔ یہ چار بچے تاریخ میں ملتے ہیں جنہوں نے چار لوگوں کی بے گناہی ثابت کی اور پاک دامنی کی شہادت۔ لیکن شہادت میں پہلے بھی گزر چکا ہے کہ قاضی کو صرف گواہوں کی بات ہی پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، آثار و قرائن بھی دیکھنے چاہیے کہ جہاں واقعہ ہوا ہے وہاں کے آثار اور قرائن کیا بتاتے ہیں۔ تو آثار و قرائن میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثلا اب 2 دن سے کل پرسوں سے ٹی وی پہ ایک بحث چل رہی تھی کہ زنا بالجبر کی جو شہادتیں جمع کی جاتی ہیں ان میں ڈی این اے معتبر ہے کہ نہیں۔ تو علماء حضرات کچھ اس کی تردید کر رہے تھے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، کہ ڈی این اے تو صرف یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جز جو ہے یا یہ بال جو ہے یا یہ کھال جو ہے یہ فلاں آدمی کی ہے، لیکن ڈی این اے یہ تو نہیں بتا سکتا کہ برائی جو ہے وہ مرضی سے ہوئی یا جبر سے ہوئی، یہ تو نہیں بتا سکتا۔ جو اس کی تصدیق کر رہے تھے وہ یہ فرما رہے تھے کہ ڈی این اے یہ تو تصدیق کر دیتا ہے کہ بندہ یہی تھا، اب یہ دیکھنے کے لیے کہ رضامندی سے تھی یا زبردستی تھی تو اس کے لیے دوسرے قرائن دیکھنے پڑیں گے، اسی طرح کی دوسری شہادتیں جمع کرنی پڑیں گی۔ ڈی این اے یہ تو تعیین کر دیتا ہے کہ بندہ یہی تھا۔ اب اگر عورت کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے تو وہ دفاع کرے گی، آگے سے لڑے بھڑے گی، اپنے کپڑے اس کے پھٹیں گے یا مرد کے پھاڑ دے گی، یا کہیں اسے خراش لگ جائے گی مرد کو، اس کا کوئی ناخن کہیں لگ جائے گا، اس کے ناخنوں میں جو چیز آ جاتی ہے خاتون کے ان کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے کہ یہ کس کے جسم کا حصہ ہے، یا کوئی بال نوچے گی، اپنے نوچے گی یا اس کے نوچے گی تو ان کا بھی، تو دوسرے قرائن ساتھ موجود ہیں
جو یہ تعیین کرتے ہیں کہ یہ کام مرضی سے ہوا یا زبردستی ہوا۔ تو قرائن جو ہے وہ شرعی شہادت ہیں۔ ہمارے پاس تو انگریزی قانون ہے نا، شرعی قانون ہے نہیں۔ شرعی قانون میں قرائن بھی اور جو آثار ہیں وہاں جو کچھ حالات نظر آتے ہیں وہ بھی شرعی دلیل بنتے ہیں۔ یہاں قرائن دیکھے جا رہے ہیں نا۔ اس بچے نے کہا جی اگر تو قمیض پھٹی ہے آگے سے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زبردستی کی کوشش کی، زلیخا نے رد کیا، اس میں یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹ گئی، پھر تو یہ اثر اس طرف جاتا ہے۔ اور ان کا نا قمیص قدّا من دبر، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یوسف تو بھاگ رہے تھے، یوسف علیہ السلام تو یہ پیچھے سے پکڑ رہی تھی، اس لیے قمیض پیچھے سے پھٹی۔ تو قمیض دیکھ لیجئے، یوسف علیہ السلام کی قمیض کے بھی 3 واقعات بہت عجیب ہیں۔ جب بھائی قمیض اتار کر خون آلود لے کر گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے قمیض سے اندازہ لگایا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، اگر بھیڑیا کھاتا تو قمیض بھی پھٹ جاتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ بیچ میں سے بچہ تو بھیڑیے نے نکال لیا اور قمیض سلامت رہی، خون سے بھر گئی لیکن پھٹی نہیں۔ تو شہادت حضرت کی قمیض نے دی۔ جب زلیخا نے الزام لگا تو پھر آپ کے کرتے نے ہی شہادت دی۔ اور جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی نظر کی باری آئی تو آپ نے اپنا کرتا مبارک ہی بھیجا، فَذْهَبُوا بِقَمِيصِهِ هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، میرے والد گرامی کی آنکھوں پہ پھیر دو، ان کی آنکھیں درست ہو جائیں۔ تو یہ 3 دفعہ اس کرتے نے یہ عجائبات کا ظہور اس سے ہوا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جو نعمت ملتی ہے۔ اب وہ والد بھی تھے، بزرگ بھی تھے، نبی بھی تھے، یوسف علیہ السلام کے پہلے سے نبی تھے، تو ان کی نظر جاتی رہی، اور یوسف علیہ السلام نے کرتا بھیجا اور وہ آنکھوں پر پھیرا تو نظر بحال ہو گئی۔ اب یہ اللہ کی مرضی، انہیں کیا عطا فرمایا، انہیں کیا عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ اپنے بندوں کو مختلف طرح سے سرفراز فرماتا رہتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عائشہ حبیب کبریا رضی اللہ تعالی عنہا کا ملتا ہے کہ یوم بدر جو جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دوپٹے کا تھا۔ یوم بدر وہ دن ہے جس نے حق و باطل میں حد فاصل قائم کر، مظلوم اور ظالم میں مظلوم کی حمایت کی، ظالم کو خاک و خوں میں لوٹا دیا، حق و باطل میں حد فاصل بنا دی، مظلوموں کو زندگی عطا کی، ظالموں کو موت کی نیند سلا دیا، اور جابر و ظالم کا سر نگوں کر کے مظلوموں کی حمایت کر کے انہیں ان کے حقوق دلوائے۔ ہم یوم بدر نہیں مناتے، ہم تو وہ شکاگو میں جو کافر مارے گئے تھے، مارنے والے بھی کافر تھے، مرنے والے بھی، ان مزدوروں کا دن مناتے ہیں، کیونکہ ہم انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی اختیار کرتے تو یوم بدر مناتے، جو مثالی ایک دن ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ مکے والوں کو بھی جنگ کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کا قافلہ بچ کر نکل گیا، مسلمانوں کو بھی جنگ کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ قافلے کا راستہ روکنے گئے تھے، قافلہ نکل گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو یوم بدر کو جو جھنڈا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لوائے رسالت جو تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، انصار کا اپنا تھا، مہاجرین کا اپنا تھا، حضور کا ایک خاص جھنڈا تھا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے۔ معرکہ خیبر میں جس دن خیبر فتح ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر جو جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو حضور نے عطا فرمایا، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دوپٹے کا تھا۔ اور یوم فتح مکہ، جس روز مکہ فتح ہوا، جو جھنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا دوپٹہ تھا۔ یہ اللہ کریم کی عطا ہے کہ اپنے کس کس بندے کو کیا کیا عطا فرماتا ہے۔
تو یوسف علیہ السلام کے کرتے بھی نہیں، اسی طرح 3 جگہ عجیب کام کیا اور وہاں بھی یہ کام کر دکھایا۔ تو اس بچے نے اگر ایک نومولود شیرخوار بچہ ویسے ہی کہہ دیتا کہ یہ بے گناہ ہے تو کافی تھی بات، لیکن اللہ کریم کی سنت ہے، دنیا عالم اسباب ہے، اللہ کریم اسباب مہیا فرماتے ہیں۔ تو بچے نے کہا بھئی آثار دیکھ لو، یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹا ہوا ہے تو دیکھ لو، اگر آگے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے، انہوں نے زبردستی کی کوشش کی اور اس نے آگے سے دفاع کیا اور ان کا کرتا پھٹ گیا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو ظاہر ہے پھر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، اس نے پیچھے سے پکڑا کھینچا۔ تو جب انہوں نے فلما رآ قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن، جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو کہنے لگے بات صحیح ہے، یہ بے گناہ و بے قصور ہیں، ان کا دامن صاف ہے، تو نے زبردستی کرنے کی کوشش کی اور یہ تیری چال ہے، قید کن، یہ تیرا مکر ہے، چال ہے، تو نے یہ چال چلی کہ اب الزام ان پہ رکھ رہی ہے۔ ان قید کن عظیم، تم عورتیں جو بہت بڑے بڑے مکر کرتی ہو، تمہارے مکر بہت بڑے ہیں، حالات کچھ ہوتے ہیں، واقعہ کچھ ہوتا ہے، تم رو پیٹ کر کچھ اور بنا دیتی ہو، چیخ چلا کر اپنی بے گناہی ثابت کر لیتی ہو، تم بہت بڑے بڑے مکر کرتی ہو اور تمہاری چالاکیاں عورتوں کی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ یوسف عارض عن ھذا، تو عزیز مصر کہنے لگا کہ یوسف آپ اس سے درگزر فرمائیے، میری عزت کا معاملہ ہے، لوگ سنیں گے، شہر سنیں گا، وہ کیا کہیں گے کہ حکمران کی بیوی کیا چاند چڑھا رہی ہے اور کیسا کردار ہے اس کا، تو یہ سارا میری توہین ہوگی، اس لیے آپ میرے ساتھ کرم فرماتے ہوئے اس بات کو بھول جائیں جیسے ہوا ہی کچھ نہیں۔ اور بیوی سے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اپنی برائی کی معافی مانگ، مجھ سے بھی معافی مانگ، اور عوام کی تو ملکہ بنی ہوئی ہے تو لوگوں سے بھی معافی مانگ، کیونکہ ان کے پاس اللہ کے ساتھ ایمان تو تھا نہیں، تو معاشرے سے یا یوسف علیہ السلام سے بھی معافی مانگ اور مجھ سے بھی معافی مانگ، ان پر بھی تو نے الزام لگانے کی کوشش کی، زیادتی کی، ان سے معافی مانگ، میری بھی تو نے عزت خاک میں ملا دی، مجھ سے بھی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، اور یہ بات طے ہو چکی ہے کہ غلطی سراسر تمہاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں،
ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔